السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم دوستو، ہم محرمات کا بیان پڑھ رہے تھے، تو وہ عورتیں جو رشتہ داری کی وجہ سے یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہیں، ان کا ہم نے بیان بالتفصیل پڑھ لیا ہے۔ تو نسب کی وجہ سے ماں، بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پھر اسی طرح دادی، پھر پھوپھی، بھتیجی، خالہ وغیرہ، یہ سب عورتیں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ تمام عورتیں رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہیں۔ قرآن شریف میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تو تمہاری وہ ماں جس نے تمہیں دودھ پلائی اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اور حدیث پاک ہے يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا اوپر جو مذکور ہوئیں وہ عورتیں رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہوں گی، یعنی رضائی بہن ہے، رضائی ماں ہے، رضائی پھوپھی، رضائی بھتیجی ہے، بھانجی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب عورتیں حرام ہیں۔ پھر ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں جو آج کے درس سے متعلق ہے کہ بہن کی بیٹی ہے تو اس میں چند صورتیں شامل ہوں گی۔ ایک یہ کہ نسبی بہن کی رضائی بیٹی ہوگی، یعنی نسبی بہن کی اپنی بہن نسبی بہن ہوگی، پھر اس کی رضائی بیٹی ہوگی، یا رضائی بیٹی ہوگی، رضائی بہن ہوگی اور اس رضائی بہن کی نسبی بیٹی، رضائی بہن کی نسبی بیٹی، اور اسی طرح رضائی بہن کی رضائی بیٹی نکلی ہیں، اور یہ تینوں طرح کی بیٹیاں حرام ہیں، ان سے بھی رشتہ کرنا حرام ہے۔ بس آپ نے رضاعت کے تعلق سے پورا بیان آپ نے پڑھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، ابھی آپ نے رضاعت کے پورے بیان کو نہیں پڑھا ہے، اور ابھی رضاعت کا بیان آگے بھی تفصیل آئے گا، بس اتنا بیان کر کے یہاں پر چھوڑ دیے ہیں۔ انشاءاللہ جب اس کا بیان آئے گا تو وہیں پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دیکھیے، حرمت مصاہرت، حرمت مصاہرت جیسے ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، فاطمہ سے آپ نے نکاح کر لیا، فاطمہ سے نکاح کرتے ہی اس کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فاطمہ سے نکاح کیا تو فاطمہ کی ماں جو ساس ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی حرمت ثابت ہوئی؟ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ہے، اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے؟ یعنی کسی عورت کے ساتھ کسی نے معاذ اللہ زنا کر لیا، منہ کالا کر لیا، تو پھر اس عورت کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ یہ عند الاحناف ہے۔ شوافی کے نزدیک تو زنا کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، لیکن عند الاحناف یہی ہے کہ زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ زنا جو ہے یا وطی، یہ واتی اور موتوا کے درمیان جزئیت کو پیدا کر دیتی ہے لڑکے کے واسطے سے، یعنی جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو وطی ہوئی، اس وطی سے لڑکا جو پیدا ہونے والا ہے وہ وطی ہوتی ہی ہے لڑکا پیدا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے لذت کے لیے تو وہ اس کی مرضی، وہ اس کی سزا پائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ تو ٹھیک ہے، زنا کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کی طرف نہ جا کے جو احکام ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ تو وطی جو ہوئی ہے، وطی یہ جزئیت کو پیدا کر دیتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان، واتی اور موتوا کے درمیان لڑکے کے واسطے سے، یعنی جو لڑکا پیدا ہونے والا اس کے واسطے سے جزئیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دونوں ایک جز ہو گئے، میاں واتی اور موتوا ایک جز ہو گئے، اور استمتاع بالجز حرام ہے، یعنی جز سے استفادہ کرنا حرام ہے۔ اب جب جزئیت ثابت ہو گئی اس عورت سے، تو پھر اس عورت سے استفادہ کرنا، وطی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو جزئیت ثابت ہو رہی ہے، اس جزئیت کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ہے، یعنی کہ اب وہ اس عورت سے جزئیت ثابت ہو گئی،
اس جزئیت ثابت ہونے کی وجہ سے اب اس کی ماں وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، حرمت مصاہرہ ثابت ہوگی۔ حاصل کلام یہی کہ کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو مرد کے اصول و فروع اور پھر عورت کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات تو ہو گئی زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی، تو کیا چھونے کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرہ ثابت ہوگی؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی جا کے کسی عورت کو چھو لیا، وہ زنا تو نہیں کر سکا لیکن ایک خواہش دل میں ہوتی ہے، اسی خواہش کی بنیاد پر چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ چھونے کی وجہ سے بھی شہوت کے ساتھ چھو لیا ہے تو چھونے سے بھی حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی۔ شہوت کے ساتھ چھو لیا ہے یا شہوت کے ساتھ فرج داخل کی طرف نظر کر لیا یا شہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا ہے، اس کو چٹکی کاٹا وغیرہ وغیرہ شہوت کے ساتھ، پھر یہاں تک کی ہے کہ اگر کسی نے بال کو چھو لیا، جو سر پر بال ہے لٹک رہا وہ نہیں، جو سر پر بال ہے اس کو چھو لیا تو بھی شہوت کے ساتھ چھو لیا ہے تو بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کپڑا ہو، سر پر کپڑا ہے، باریک کپڑا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس نے بال کو ٹچ کیا، شہوت بھی تھی، تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر موٹا کپڑا ہے جس سے کیا ہے اس کی حرارت نہیں پہنچ رہی ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ عورت مشتہات ہو، مشتہات عورت وہی ہوتی ہے جو 9 سال کی ہو یا 9 سال کی اوپر کی ہو، وہ عورت مشتہات میں داخل ہے۔ 9 سال سے کم ہے، اگر 5 سال کی ہے تو بالاتفاق وہ مشتہات نہیں ہے، اور اگر 5 سال اور 9 سال کے درمیان ہے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ مشتہات نہیں ہے، یعنی 9 سے 5 کے درمیان 9 سے کم ہے اور 5 سال کے درمیان کی عورت بھی مشتہات نہیں ہے۔ اگر 9 سال کی ہے یا 9 سال کے اوپر کی عورت ہے تو مشتہات میں داخل ہے۔ اگر ایسی عورت کے ساتھ شہوت کے ساتھ چھو لیا یا زنا کر لیا وغیرہ وغیرہ تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہوت کیا ہے، شہوت کو کیسے سمجھیں گے؟ تو شہوت یہی ہے کہ دل میں کیا ہے، دل میں انگڑائی پیدا ہو، دل میں شہوت پیدا ہو، تلذذ حاصل کرے، انسان چھو رہا ہے اس وقت لذت حاصل کرے، دل میں انگڑائی پیدا ہو، پھر دل میں خواہش پیدا ہو وطے وغیرہ کی، تو یہی شہوت ہے۔ اور اگر مرد ہے، عورت تو نہیں، عورت کے ساتھ یہی ہے کہ دل میں میلان پیدا ہو اور شہوت پیدا ہو اور وہ لذت حاصل کرے، یہی شہوت ہے۔ اور لیکن مرد کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اگر وہ بوڑھا نہیں ہے تو یہ ہے کہ انتشار اعلیٰ پا لیا جائے، یعنی اعلیٰ منتشر نہیں تھا تو منتشر ہو گیا، تو یہ بھی شہوت کی تعریف میں ہے۔ اور اگر انتشار اعلیٰ آلریڈی تھا تو مزید انتشار پا لیا جائے تو یہی شہوت کی تعریف ہے۔ اگر اس طرح سے پا لیا گیا عورت کو چھوتے وقت تو پھر حرمت ثابت ہو جائے گی، اور حرمت جب ثابت ہو جائے گی تو پھر مزنیہ اور زانی کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ عبارت دیکھیے، ترجمہ کرتا ہوں، مسئلہ تو واضح ہو ہی گیا ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ۔ وَكُلُّ هَذِهِ رِضَاعًا، اور یہ تمام جو اوپر مذکور ہوا ہے یہ رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ هَذَا يَشْمُلُ عِدَّةَ اقسام، یہ چند قسموں کو شامل ہے۔ كَبِنْتِ الْأُخْتِ، جیسے بہن کی بیٹی ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، بہن کی بیٹی ہے تو اس میں 3 قسمیں شامل ہوں گی۔ مثلا تشمل البنت الرضاعیۃ للأخت النسبیہ، نسبیہ بہن کی رضائی بیٹی، تو نسبیہ بہن کی رضائی بیٹی ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے اپنی کوئی نسبی بہن ہے، اب نسبی بہن نے کسی بچی کو دودھ پلا دیا تو بچی کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ نسبی بہن کی رضائی بیٹی ہو گئی ہے، اس رضائی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں، پھر ایسے ہی والبنت النسبیۃ للأخت الرضاعیہ، اور رضائی بہن کی نسبی بیٹی، مثلا جس عورت کا دودھ ہم نے پیا تھا اسی عورت کا دودھ کسی اور بچی نے پیا تھا، پھر اس کی کوئی نسبی بہن ہے، اس نسبی رضائی بہن کی نسبی بہن سے بھی
نسبی بیٹی، ہاں رضائی بہن کی اس نسبی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر کیا ہے والبنت الرضاعیۃ للاخت الرضاعیہ، اور ایسے ہی رضائی بہن کی رضائی بیٹی، اس کو ہم نے واضح کر دیا، بتا دیا پہلے ہی۔ پھر رضاعت کے بارے میں اتنی ہی تذکرہ کیا، اس لیے کہ تفصیلاً اس کا بیان آگے آنے والا ہے، اس لیے یہاں پر اتنا بیان کر کے چھوڑ دیے ہیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی تو رضاعت کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ بتایا ہی نہیں گیا، ابھی اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ وفرع مزنیتہ، اور ایسے ہی مزنیہ کی فرع، اصول و فروع بولا تھا میں نے نا، وہی مزنیہ یعنی جس کے ساتھ زنا کر لیا ہے، تو اس کی فرع، وممسوسۃ، اور جس کو ٹچ کر لیا، چھو لیا ہے، ہاں وماسۃ، یا عورت نے مرد کو چھو لیا ہے، ہاں شہوت کے ساتھ، ومنظورۃ الی فرجہا، یا مرد نے عورت کی طرف کیا نظر کر لیا، دیکھ لیا عورت کے فرج داخل کی طرف۔ فرج داخل کی قید سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر فرج داخل کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نظر کرنے سے کیا ہے حرمت نہیں ثابت ہوگی، تو فرج داخل کی طرف نظر کر لیا، دیکھ لیا، ہاں بشہوۃ، شہوت کے ساتھ، تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وَأَصْلِهِنَّ، اور اس کی اصل بھی حرام ہو جائے گی، یعنی اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے۔ اصول میں ماں آ جائے گی، فروع میں بیٹی وغیرہ، تو جو مزنیہ کی بیٹی ہے ماں ہے، یا پھر زانی کا بیٹی ہے اور بیٹا ہے یا باپ ہے، تو زانی مزنیہ کی ماں یا بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مزنیہ زانی کے باپ اور بیٹی سے، باپ اور بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ المس، یہاں پر شہوت کی تعریف کر رہے ہیں، المس بشہوۃ، المس بشہوۃ عند البعض، شہوت کے ساتھ چھونا بعض کے نزدیک کیا ہے، ان یشتہی بقلبہ، اس کے قلب میں شہوت پیدا ہو۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ شہوت کے ساتھ چھونا، اس کا مطلب کیا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ قلب میں شہوت پیدا ہو جائے، وَيَتَلَذَّذَ بِهِ، اور اس سے تلذذ حاصل کرے، ہاں یعنی چھوتے وقت شہوت پائی جانی چاہیے، اگر بعد میں شہوت پائی گئی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی جس وقت ٹچ کر رہا ہے، چھو رہا ہے یا دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت اگر ایسی صورت پائی گئی، شہوت پائی گئی، تو حرمت ثابت ہوگی۔ بلکہ کسی عورت کے فرج داخل کی طرف دیکھا اور شیشہ تھا سامنے، اور شیشے کے ذریعے دیکھا تو بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، لیکن آئینہ وغیرہ میں دیکھا تو یا پانی میں عکس دیکھا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وما، ہاں آگے دیکھیے، ففی النساء لا یکون الا هذا، اور عورتوں میں یہ چیز تو ہو سکتی ہے، یعنی اس کے دل میں لذت پیدا ہو، شہوت دل میں پیدا ہو وغیرہ وغیرہ، عورتوں کے ساتھ یہی خاص ہے۔ وَأَمَّا فِي الرِّجَالِ، اور مردوں کے ساتھ، فَعِنْدَ الْبَعْضِ أَنْ يَنْتَشِرَ آلَتُهُ، تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا آلہ منتشر ہو جائے، او يَزْدَادَ انتشاراً، اور اگر آلہ منتشر تھا تو ازداد ہو جائے، یعنی اضافہ ہو جائے، مزید منتشر ہو جائے، وہ صحیح، اور یہی صحیح مذہب ہے۔ اور دیکھیے وما دون 9 سنین لیست بمشتہات وبہ یفتیٰ، اور جو 9 سال سے کم عمر کی ہے وہ مشتہات نہیں ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اختلاف تو ہے لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ 9 سال کی کم عمر کی لڑکی ہے تو پھر وہ مشتہات نہیں ہے، اس سے یہ سب احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ اعلم ان بنت 9 سنین او اکثر، جان لیجئے کہ 9 سال کی بیٹی یا اس سے زیادہ کی ہے، قد تکون مشتہات، کبھی وہ مشتہات ہوتی ہے 9 سال کی یا 9 سال کی زیادہ ہو، وقد لا تکون، اور کبھی مشتہات نہیں ہوتی ہے، وہذا یختلف بعدم الجثہ وصغرها، تو یہ اختلاف جو ہے جسم کے بھاری اور چھوٹا پن کی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں پر کیا ہے جلدی سے شہوت آ جاتی ہے، کبھی لیٹ آتی ہے، تو یہ جسم کے اعتبار سے ہے، کھانے پینے کے، کھان پین کے اعتبار سے، کھانا پانی کے اعتبار سے ہے، بولتے نا کھان پان سے فرق پڑتا ہے، وہی۔ اما قبل ان تبلغ 9 سنین فالفتوى انہا علی انہا لیست بمشتہات، اور رہا 9 سال سے پہلے، 9 سال کی عمر کمپلیٹ ہونے سے پہلے،
فالفتوى على انها ليست بمشتہات، تو فتویٰ اسی پر کہ وہ عورت مشتہات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ 9 سال کی کم کی عمر ہے تو فتویٰ اس پر ہے کہ وہ مشتہات نہیں ہے، 9 سال کی ہے یا 9 سال کی زیادہ عمر کی لڑکی ہے تو وہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ عورت مشتہات ہے، اس کے ساتھ وہ جو چیزیں پائی جائیں گی جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو حرمت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے بیان آئے گا جمع بین الاختین کا، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔